ماشاءاللہ. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب دربار عالیہ امام بری سرکار سید امتیاز حسین شاہ کاظمی صاحب کو. ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. جو بھی نعرہ لگے گا اسٹیج سے لگے گا، پنڈال سے کوئی بھی شخص نعرہ نہ لگائے. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ درود پاک جو حضور محدث اعظم نے کائنات میں بسنے والے ہر عاشق رسول کو بطور سبق یاد کرایا ہے، اس آستانے پر اگر کہہ کر پڑھوایا جائے تو بات عجیب لگتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیار سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. یہ میرا لکھا ہوا کلام یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور صحابہ کا قصیدہ بھی ہے. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کی شانیں کریں خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. یار غار نبی رشک شمس و قمر، یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر. جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی. ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے. اور ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے. اور اولیاء، اصفیاء، خواجہ غوث جلی،
اولیاء، اصفیاء، خواجہ، غوث جلی، ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی، ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی۔ جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نور چشمے شہنشاہ کونین ہیں، نور چشمے شہنشاہ کونین ہیں، زوجہ مرتضیٰ ام حسنین ہیں۔ نور چشمے شہنشاہ کونین ہیں، زوجہ مرتضیٰ ام حسنین ہیں، جن کی پاکی پہ نازا ہے ارض و سما، جن کی پاکی پہ نازا ہے ارض و سما، ان کی شان طہارت کی کیا بات ہے۔ جن کی پاکی پہ نازا ہے ارض و سما، ان کی شان طہارت کی کیا بات ہے۔ اور عکس حسن نبی جان مولا علی، عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتاؤ مہر علی، جن کی اولاد داتاؤ مہر علی، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے۔ اور یہ عقیدہ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا آل بیت کرام، پس جماعت ہے سید وہی جنتی، پس جماعت ہے سید وہی جنتی، آل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ نبیر محدث اعظم پاکستان، زغم اسلام، محسن آل سنت، مجاہد ملت، حضرت پیر طریقت حضرت علامہ پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ، زیب سجادہ آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان، زینت السادات، نازش آل رسول، جگر پارہ مصلح امت، محقق العصر حضرت علامہ ابو تراب پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی، ضیائی ناظم مرکز اسلام گلستان میر علی جامع رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، عالمی مبلغ اسلام، محقق آل سنت، مجاہد ملت، ترجمان فکر رضا، حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج پہ تشریف فرما عظیم تر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قسمت یاوری کر رہی ہے، اور اپنے قد سے میں اور آپ بڑے اونچے ہو گئے ہیں کہ اس آستان رفت نشان پر ہم حضور محدث اعظم کے زیر سایہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر لوں تو پھر انشاءاللہ عزیز کچھ معروضات عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا، نسبتوں کا احترام کرنے والی شخصیت، ناشر علوم نبوت، فخر المحدثین، امام المتکلمین، اور مظہر فیضان غوث اعظم، ناشر فکر رضا، حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی اس طرح فیض تقسیم کر رہا ہے جس طرح آپ ظاہری حیات میں مصلی پر بیٹھ کر، مسند تدریس پر بیٹھ کر آپ علم کا نور تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود برکتوں کا مجموعہ اور نسبتوں کا ایسا احترام حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں یہ بھی ڈاکٹر عثمان صدیقی صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور یہ صاحبزادے ہیں خادم محدث اعظم پاکستان، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غفران علی صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے۔ یہ حضرت موجود تھے کچھ عرصہ قبل، مجھے بھی وہاں جانا ہوا، نیو جرسی میں
امریکہ میں تو اس پیرانہ سالی میں علالت کے باوجود آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، تو پھر جب مجھے رخصت کرنے کے لیے میں بہت اصرار کیا تو ظاہر ہے ہم ایک تو مبتدی طالب علم ہیں ان کے سامنے، مگر باہر تک آئے، میں نے بہت اصرار کیا، فرمانے لگے آپ 1000 مرتبہ اصرار کرتے رہیں، میں نے حضور محدث اعظم سے یہی سیکھا ہے، اور یہ موجود ہے۔ اور انہوں نے ایک بات سنائی، فرمایا حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغیاث، مظہر فیضان مصطفیٰ، قاسم علوم مرتضیٰ، واصف طہارت زہرا، امین حسن حسن، مظہر جرت حسین، حضرت شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے یہاں تشریف لائے، اور ان کو پتا تھا کہ محدث اعظم پاکستان جانتے تھے کہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں غوث پاک کے بارے میں سبق کیا پڑھایا ہے، بریلی کے تاجدار نے ہمیں بحیرہ ہند کی لہروں پر کیا پیغام دیا ہے، نسبت غوث اعظم کی قدر کا، اولاد غوث اعظم کی قدر کا، غوث اعظم کے خون کے ادب اور احترام کا۔ غوث پاک تو غوث پاک ہیں، ان کی اولاد تو ان کی اولاد ہے، شہزادے تو شہزادے ہیں، خون تو خون ہے، خاندان تو خاندان ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ غوث پاک تو اس سے در نہیں، یہ سبحان اللہ کہنے کے لیے مجھے راولپنڈی سے ساتھ لانے تھے بندے، مجھے میں نے بری امام سرکار سے کوئی ملنگ لانے تھے، انہوں نے سبحان اللہ کہنا تھا، پیار سے کہے سبحان اللہ اور محبت سے کہے سبحان اللہ۔ فیصلہ آباد ہو اور محدث اعظم کی یاد ہو، اور جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ رسول اللہ کی اولاد ہو، اور پیار سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ میں بزرگوں سے معذرت لوں گا تاکہ کو تھوڑا سا رنگ بنائے۔ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا، فرمایا تو اس سے در، یہی تو ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب کیا قصور ہے ان کا، انہی نسبتوں کا پرچار کرتے ہیں، انہی محبتوں کا سندیسہ دیتے ہیں، اسی پیغام کے پرچار کے ہیں، کیا قصور ہے؟ نبی رہے محدث اعظم پاکستان کا صرف یہ نہ کہ حیا کی بات کرتے ہیں، وفا کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، نسبتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں، اولاد محمد کے مقام بھی کی بات کرتے ہیں، سیدہ زہرا کی ذات پر سلام کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرنا عشق والوں کا شیوہ ہے، مقدر والوں کا شیوہ ہے، حیا والوں کا شیوہ ہے، وفا والوں کا شیوہ ہے، عزت والوں کا شیوہ ہے، عقل والوں کا شیوہ ہے، نیاز مندوں کا شیوہ ہے، غلاموں کا شیوہ ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے لیوزعبا عنکم الرجس، ہر قسم کی پلیتی کو، ہر قسم کی نجاست کو اللہ نے آل محمد سے دور کر دیا ہے، اور میں محدث اعظم کے آستانے پر ببانگے دول کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی پلیتی بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی، اور کوئی پلید بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا۔ کوئی نہ پلیدی آ سکتی ہے، پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ، نہ پلیدی۔ پیر عمار شہید صاحب یہ پاک ہستیاں ہیں، اللہ نے جن کو پاک فکر عطا کی ہے وہی اندر کے درواز کے دریوزہ گھر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت صاحب کنز الایمان عقائد حقہ کے صحیح ترجمان غوث اعظم کے قاسم فیضان امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی فکر نہ نسبیت کا پرچار ہے، نہ رفضیت کا پرچار ہے، این سنیت کا معیار امام عشق و محبت کی ذات ہے۔ یہ نغمہ کیوں بھول گئے؟ سیدہ زہرا کے بیٹے امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں، آگے ائمہ طاہرین کو دیکھو، پھر امام حسن کی 11ویں پشت میں
حضور شہنشاہ بغداد ہیں اور 11ویں بیٹے کی بارگاہ میں امام اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے در، اور ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ، یہ اور قادریاں دی طرح کہو سبحان اللہ، تو اس سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت، تو اس سے در، در سے سگ، فکر رضا یہ ہے کہ آل محمد کے دروازے کا کتے کا بھی حیا کرتے ہیں، یہ ہے فکر رضا، یہ فکر اعلی حضرت ہے کہ آل محمد کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے کتے کا اتنا حیا ہے، اللہ ہی جانے اولاد فاطمہ کا کتنا حیا ہو، تو اسے در، در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تم نے اولاد محدث اعظم کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، بھائی تم جو بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، دریدہ دان ہو جائے اور مزاج کا یزید ہو جائے، فکر کا پلید ہو جائے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جنہیں آل محمد کا حیا نہیں، انہیں اولاد محدث اعظم کا کیا حیا ہو، بات تو یہ ہے اللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ رضوی صاحب، میں یہاں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا، حیا والے حیا کرتے، پیار سے بولو سبحان اللہ، حیا والے حیا کرتے ہیں، نسبتوں کا حیا وہی کرتا ہے جس کے اندر وفا ہوتی ہے، نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جائے اور فکر ناسبیت کی دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام احمد رضا سستی کا نام ہے، دیکھیں نا یہ آپ بزرگ بیٹھے، میں لمبی بات تو نہیں کرتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب یہ کہا گیا، یہ لکھا گیا فتاوا میں کہ کسے گفت جامع پیغمبر نمناک بود یکفرو، یہ فتویٰ ہے کہ کوئی یہ کہ رسول اللہ کے کپڑے میں لے ہو گئے ہیں تو اس پر کفر کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت کی توہین کی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کپڑا تو جسم کا ایسا نہیں ہے، بولے نا، کپڑا تو جسم کا ایسا نہیں ہے بھائی، اتنی بات تو سمجھتے ہیں نا، ابھی یہ پہن لیا، ابھی اتار لیا، دوسرا پہنا، تیسرا پہنا، اور کپڑا جسم کا ایسا نہیں ہے۔ میں محدث اعظم کی چوکھٹ نور دربار گوربال میں شرع صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، جانے کائنات، فخر موجودات، تاجدار ارب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، آقا کل، مولا کل، ملجا کل، امام کل، نور کل، سرور کل، حضور کل، قرار کل، مختار کل، بہار کل، تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز نبی کے جسم سے لگ جائے وہ نالین ہو یا کپڑا ہو، اس کی توہین کرنے والا وہ نبی کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کی توہین کرے وہ سالم کیسے سنیت کے اندر رہ سکتا ہے؟ میں حضرات تو میں غلط کہتا ہوں، حضرات اصلاح فرما دیں گے۔ یہ سنی رضوی مسجد کے الماری میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے نا، قرآن قل ہے، سورہ فاتح اس کی جز ہے، قرآن قل ہے، سورہ اخلاص اس کا جز ہے، قرآن قل ہے، سورہ فلق سورہ ناس جز ہے، قرآن قل ہے، سورہ کوثر جز ہے۔ بچ کو یہ کہے میں پورا قرآن مانتا ہوں مگر ایک سورت کو نہیں مانتا، تو وہ پوچھ لیں ان علماء سے، مفتیان کرام سے
उस आस्थाने पर बैठे हैं, फतवा देने का गुर यहां से सिखाया गया है। आज आप ठेकेदार बने फिरते हैं कि हमने सुन्नियत को बचाई, मगर याद रखना सुन्नियत अदब का नाम है, सुन्नियत इश्क का नाम है, सुन्नियत हया का नाम है, सुन्नियत वफा का नाम है, सुन्नियत पाकों के कसीदे का नाम है, सुन्नियत नूरानी अकीदे का नाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं वाज़े तौर पर हज़रत क़िबला के ताईद से कहना चाहता हूं, कोई बेअदब सुन्नी नहीं हो सकता और कोई सुन्नी बेअदब नहीं हो सकता। बोलिए, मुझे बताएं जहां रसूलुल्लाह के दर के कुत्ते का इतना हया हो, सरकार की दहलीज के सग का इतना हया हो कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाए रजा किसी सगे तैयबा के पांव बीचू में जी, और जो कहे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो इसे कुत्ते हजार फिरते। जो इस बारगाह का ये हया करने वाला हो, जो ये अदब करने वाला हो, उसी को ज़ेबा देता है कि वो ये कसीदा पढ़े कि नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर में नूर नूर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, हज़रत सय्यद कायनात, हज़रत मखदूम दारेन मलके कौनैन मुलसनैन, रात जाने पैगंबर करारे दिल मुस्तफा, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में गुलाम बनकर नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करते हुए नूर बिनते नूर ज़ोहे, नूर में नूर नूर बिनते नूर ज़ोहे, नूर में नूर मुतलल की कनीज़, नूर मुतलल की कनीज़, अल्लाह रे लहरा नूरा। बात वहां से चली थी कि हुजूर गौस पाक की औलाद के एक शहजादे आए, हुजूर मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी साहब ने सामने बैठे हुए तस्दीक करा लें, फरमाया जो ही वो नमाज पढ़ने के लिए सजदे में गए, हुजूर मुहद्दिस आज़म निकाहत भी है, कमजोरी भी है, उठे और उठकर आपने अपने होंठ गौस आज़म के बेटे के तलवों के नीचे रख दिए। ये अदब है, ये एहतराम है। कहा हुजूर जी, ये आप देख लें, अल्लाह अकबर कबीरा, लिबास ये लोग लिबास नहीं दिखते, ये निस्बत देखते हैं, ये निस्बत देखने वाले हैं। सलाम उन आंखों पर जो आले मोहम्मद का जिक्र सुनकर, जो रसूलुल्लाह की निस्बतों का जिक्र सुनकर नाम हो जाए। इमामी आले सुन्नत का सबक, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का सबक मुहद्दिस आज़म ने बुलाया नहीं था ना, याद था, याद था, उनको पता है कि इमाम आले सुन्नत ने क्या फरमाया। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है पारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुल्नूरैन जोड़ा नूर का, काफ गेसू हाथ हन याबरू आंखें हैं साध, काफ हा या एन साध, है उनका चेहरा नूर का, शम्मा दिल निष्कात तन सीना सुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, मैं मरकज़े इल्म में हो ज़र्रे मेरे कुद्स तक तेरे तवस्सुल से गए, ज़र्रे मेरे कुद्स तक तेरे तवस्सुल से गए। हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का, और बजे बाजे में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं इजाजत चाहे जिसको कह दे कलमा नूर का, और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, और मुबारक को जो ज़ुल्नूरैन जोड़ा नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर मुतलक की कली, अल्लाह रे लाना नूर का। और एक दफा मुहद्दिस आज़म की रूह की खुशी के लिए आप मेरे साथ हाथ उठा ले,
सही होके उठे, आपको क्या फिक्र, तेरी नस्लें पाक में है। मुहद्दिस आज़म, आपकी इज्जत की कसम, आपके तकवे की कसम, आपकी तहारत की कसम, आपकी शान मकाम फैजान की कसम, आपने अहमद रज़ा का सबक याद किया और हमने आपका दिया हुआ सबक नहीं पढ़ाया। तो आला हज़रत आपकी वसात से पूछा कि तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जो बोलेगा वो अपने लिए आजमाइश का रास्ता खोलेगा। आज नबी ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के खिलाफ एक ताजा क्लिप आया है, ताजा क्लिप आया और हज़रत साहब ने पहले से ज्यादा आंखों में चमक आ गई है, सीने में और ज्यादा कुशादगी आ गई है, और ज्यादा गोया जिस पर हमला किया जाता है डॉक्टर साहब किबला समेत ये सारे वो इस बात पर खुश होते हैं कि बीबी पाक ने हमारी नौकरी कबूल करवा दी। हमारे तो ये परेशान ना हुआ करें कि ये क्लिप आ जाएंगे, तीर लग जाएंगे और बंदा करबला में खड़ा हो और यजीदियत का तीर न लगे, ये कैसे हो सकता है? करबलाए पाक में खड़े हैं हम, इमाम अली मकाम के सिपाही बनकर, इमाम के सिपाही बनकर, नबी के खानदान के शेखाई बनकर, अकीदत के करबलाई बनकर अगर आप खड़े हैं तो यजीदियत के तीर आएंगे, हम तीर खाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, मगर ऐलान करते हैं ए सैयदाए कायनात, ए जिगर पारे मुस्तफा, ए रात जाने पैगंबर, हम उस दौर में तो नहीं थे कि आपके हुसैन के साथ खड़े होंगे उस दौर के यजीदों के तीर खाएं। हाँ, आपकी अम्मी जान की इज्जत पर, अजमत पर, शान पर, मकाम पर, मर्तबे पर, तालीम पर, तकरीम पर, तदहीन पर, मंसब पर, जाह पर, तहारत पर, शराफत पर, कयामत पर पहरा देकर इस दौर के यजीद सआदत समझकर अपने सीनों के ऊपर बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं शाह साहब जो नारा लगा रहे हैं मैं समझता हूं ये हुजूर मुहद्दिस आज़म के खानदान की तरफ से है। शाह साहब आप नारा लगाएं और मैं सबसे कहता हूं जवाब दें खैरतमंद गुलाम बनकर। मैं इतना पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अर्जा सराई की है, तानो तशनी की है, इन पर तीर मारे हैं तानों के, क्या वक्त आया तो औलादे मुहद्दिस आज़म को छोड़ दोगे? नहीं नहीं, मैं पूछना चाहूंगा, मैं फिर मेंबर से उतरूंगा इन बुजुर्गों से माजरत के साथ, छोड़ दोगे औलादे मुहद्दिस आज़म को? फिर कहो, बोल कर कहो, छोड़ोगे, रिश्ता तोड़ोगे, मुंह मोड़ोगे? बस अगर नहीं तो ये बात समझो कि अगर हम मुहद्दिस आज़म की औलाद को नहीं छोड़ सकते तो मोहम्मद मुस्तफा की औलाद को कैसे छोड़ सकते? मदीने में जो बढ़ती है वही बरकत काफी है। मेरी एक रुबैया, मदीने में जो बढ़ती है वही बरकत काफी है। नजफ और करबला की हश्र तक सौगात काफी है। कोई जलता है जल जाए हमें परवाह नहीं सैयद, कोई मरता है मर जाए हमें परवाह नहीं सैयद, हमारी मग़फ़िरत के वास्ते सादात की निस्बत काफी है। और यही पैगाम मकबूल बारगाह इमाम हुसैन, खतीब ग़ज़्म व बज़्म, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह देकर चले गए। मैं पूछना था कितने मुहक्किक आए, कितने मुफस्सिर आए, कितने मुहद्दिस आए, नाम नहीं है कोई जानता, फैजान नहीं जानता। तदरीस की दुनिया में आज भी मुहद्दिस आज़म का नाम निस्फ़ुन नहार की तरह चमक रहा है। खिताबत की दुनिया में आज भी अल्लामा काड़वी रहमतुल्लाह अलैह का नाम निस्फ़ुन नहार की तरह चमक रहा है। और वजह क्या है? वजह यही है, उन्होंने ये कसीदा पढ़ा है पूरी जिंदगी कि तेरी नस्ल पाक में है,
جڑے بائیں ساتھ بیٹھے ہیں نا آپ تو حضرت صاحب کے مزار کے زیادہ قریب ہیں، تو اتنے ہی جتنے اور قریب ہیں اور ہی خوش نصیب ہیں، تو پھر آپ کی آواز زیادہ آنی چاہیے. تیری نسل آگ میں ہے بچہ بچہ. علم کی بات یہ کریں گے، تحقیق کی بات یہ کریں گے جو ان کا شعبہ ہے. میں تو اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. تیری نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا. اب میرے ساتھ مل کے پڑھے، تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا. یہ اعلیٰ حضرت ادھر فتاوی رضویہ کے 15ویں جلد میں آل بیت کے بارے میں لکھتے ہیں بل ہم عین الطہارہ، فرمایا یہ عین طہارت ہے. بولیے اس کا ترجمہ علماء مفتیان کرام محدثین بیٹھے ہوئے، مفسرین بیٹھے ہوئے، جو عین طہارت ہو. بل ہم عین الطہارہ، عین طہارت، عین طہارت ہے. بس میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو عین نجاست ہوں وہ عین طہارت کی شان کیا جانے ہیں. جو مار سعید صاحب، جو عین نجاست ہو وہ عین طہارت کی شان کون کیسے جانے؟ اور یہ وہی جانتے ہیں جن کو مقام کا پتہ ہے. دیکھیں نا اسرائیل اگر 3 دن تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے پھیرے لگا رہا ہے، سیدہ فرماتی ہے چلے جاؤ کل آنا. سرکار فرماتے ہیں بیٹی یہ جس کے پاس آ جائے پھر جاتا نہیں ہے. بابا جان آتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اسے تیری چادر کا حیا ہے، اسے تیری ردائے نزاعت کا، چادر تطہیر کا حیا ہے، تیری نسبت کا حیا ہے. فرشتے پاک ہیں، فرشتے پاک ہیں. یہ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبان کرم میں، سایہ عطا میں، سایہ لطف میں، سایہ عنایت میں، چھتر چھایا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں فرشتے پاک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چوکھٹ کا اور اس چادر کا حیا کرنا یہ پاکوں کا کام ہوتا ہے، پلیتوں کا کام نہیں ہوتا. یہ پلیتوں کا کام ہی نہیں ہوتا. آپ کے قافلے جس طرح قسطوں سے آئے ہیں نا پورے شہروں سے، اس طرح آپ سبحان اللہ بھی قسطوں میں کہہ رہے ہیں. ایسے محسوس ہو رہا ہے فیصل آباد والے پہلے کہہ رہے ہیں وہ جلدی پہنچے، لاہور والے اس کے بعد کہہ رہے ہیں، اور پنڈی والوں کی اور کراچی والوں کی آواز تو بالکل ہی آہستہ آتی ہے. سمجھ آئیے، کراچی والوں کی آواز کئی معاملوں میں بڑی آہستہ آتی ہے. یہ تو شکر کریں کہ اللہ نے وہاں ایسے بارگاہ میں حضرت شاہ صاحب قبلہ جیسے اور حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہستیاں رکھی ہوئی ہیں کہ الحمدللہ العظیم ان کی آواز بڑے زور سے آتی ہے. سمجھ آئیے، تو یہ یاد رکھیں یہ نسبت کا حیا ہر ایک نہیں کر سکتا. مجھے حضور مصلح امت استاذ الاساتذہ حضور محدث اعظم پاکستان کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت، 95 سال کی عمر میں آج بھی تدریس کی فرائض سر انجام دینے والے، اور محدث اعظم کے فیضان سے، دعا سے، نگاہ سے، عطا سے، لطف سے، مہربانی سے اور فیضان روحانی سے اس وقت صرف پاکستان میں 153 مدارس کے محتمم، 153 مدارس جنہوں نے قائم کیے. حضور مسلم امت شیخ الحدیث قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، آپ نے فرمایا کہ میں حضور محدث اعظم کے پاس جب پڑھ رہا تھا 1955 کی بات ہے، فرمایا پورا سال دورہ حدیث میں یہ میں طلبہ اور فضلاء کرام کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ باقی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اور آپ ہم سبق ہی ہیں. آپ بھی زیادہ چلو لائق طالب علم ہیں، میں نالائق سے ہی مگر ہم سبق ہیں. تو ان کے کہتے ہیں پورے سال میں بخار کی وجہ سے ایک دن سبق کا ناغہ کیا، ایک دن. تو کلاس میں انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں. سبق پڑھانے کے بعد فرمایا حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کمرے میں آ گئے. میں اٹھنے لگا، فرمانے لگے شاہ صاحب لیٹے رہے. کیا حال ہے؟ ان کو حضور بخار ہے.
تو آپ نے فرمایا او بندہ خدا، اس طرح جس وہ بندہ خدا آ جاتے، پیچھے لیٹ کے آرام بھی کرتے رہتے اور نانا جان کی باتیں سن کر شفا بھی پا لیتے، اور نانا جان کی حدیث سن کر شفا بھی پا لیتے۔ فرماتے ہیں جب میں فارغ ہوا دورہ حدیث سے تو میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا، انہوں بزرگوں میں کوئی تکلف نہیں ہے، وہ سیدھی بات، فرمایا ملنے کے لیے گیا، جب واپس نکلنے لگا تو بے دھیانی میں، عدم توجہی میں نے پہلے بایاں پاؤں اپنے جوتے میں ڈال لیا تو حضور محدث اعظم کی نظر پڑ گا، فرمایا ارے شاہ صاحب بات سنیے، میں کہا تو واپس میں آیا، فرمایا اچھا خیر اب تشریف لے جائیے، بس اتنے۔ فرماتے ہیں مجھے فوراً خیال آ گیا میں نے جوتا خلاف سنت پہنا تھا، اس لیے محدث اعظم نے میری تربیت کی ہے۔ یہ وہ لوگ جو یہ وہ شان والے لوگ تھے، نگاہ بلند سخن دل نواز و جہاں پرسو، نگاہ بلند سخن دل نواز و جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نگاہوں سے پلاتی ہیں، جو دعائیں، جو نگاہیں بھی کرتی ہیں، دعائیں بھی کرتی ہیں اور عطائیں بھی کرتی ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی لیے کلندر لاہوری نے کہا کہ نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا۔ اصل میں اتنے اسلاف اور بزرگ جن کو سن کے ہم نے دو لفظ بولنے سیکھے ہیں، وہ سامنے تشریف فرمائے، ان کے سامنے سبق سناتے ہوئے بھی ڈر لگتی ہے، میں پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے، زبان کھولیں گے۔ نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے، یا یہ سمجھ لیں کہ نور ہوتا ہے فیض ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہم اہل سنت ہیں، میں بات مختصر کروں، اہل نسبت ہے، نبی کی ہر نسبت کا سلام بھی کرتے ہیں، اسے عقیدتوں سے اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور میں یہاں سٹیج پر اپنے کابرین کی موجودگی میں دھیمے لہجے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فیصل آباد کی سرزمین پر ایک بدبخت خرمہ نصیب ملعون نے اصحاب ثلاثہ، امیر المومنین، امام المتقین، افضل البشر بعد الانبیاء و تحقیق، نائب رسول، محبوب خدا و مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون صدیق اکبر جو بچپن میں رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے میں ساتھ، بیٹھنے میں ساتھ، کھانے میں ساتھ، پینے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، کھانے میں ساتھ، پینے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، غار سور میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، مطار میں ساتھ، صفا میں ساتھ، مروہ میں ساتھ، مینا میں ساتھ، مزدلفہ میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، مقام میں ساتھ اور میدان میں ساتھ، وہ مصطفیٰ کا ایسا ساتھی ہے جو خائر میں بھی محمد کے ساتھ ہے اور قیامت تک مزار میں بھی محمد کے ساتھ ہے۔ اگر ایک جملہ یہ بول کر ان کی بارگاہ صداقت میں نیاز مندی پیش کروں کہ بندہ جہاں سایہ ہوتا ہے، بندہ جہاں ہوتا ہے سایہ وہاں ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رأینا رسول اللہ فی اللیل والنہار، ہم نے رسول اللہ کو چاند کی چاندنی میں بھی دیکھا، سورج کی روشنی میں بھی دیکھا، لم یکن لہ ظل، رسول اللہ کا سایہ نہ تھا مگر پوری زندگی جو سایہ مصطفیٰ کی طرح ساتھ رہا اسے خلافت کا تاجدار صدیق اکبر کہا جاتا۔
اور دوسری ذات امیر المومنین امام المتقین مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آج کئیوں کو یہ خام خیالی ہے ہم نہ ہوتے، ایک بندہ کہنے تھے ہم نہ ہوتے تو لوگ صحابہ کو نہ مانتے. میں آکھیا تسی ایڈے جگی ہوا لوگ تو انہوں نہ منن ایڈے ہوا تو انہوں نہ منن. میں آکھیا تو انہوں گراہ والیاں کٹ دیتا پیر خانے تو ابو جان دی سند مل گئی. ایسے تمہیں جتوں ہو تو لوگ تمہیں نہ مانے ہم اٹھ مانے. یہ ہستیاں پیرا دینے والی امام احمد رضا نے پیرا دیا. حضرت تاجدار کلنا مامور من الرسول امام المسلمین سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب گیلانی کھولنوی نے پیرا دیا، ہمارے بزرگوں نے پیرا دیا. اور امام حاکم نے یہ روایت لار پیرا دیا کہ قد اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ لقد اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اليوم لقد استبشر اهل السماء مثل اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یا رسول اللہ آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوا ہے، آپ کی زلف گراگیر کا قیدی بنا ہے. یا رسول اللہ عمر کے سلام لانے پر فرش پر آپ کے غلام نعرے لگا رہے ہیں اور عرش پر اللہ کے فرشتے نعرے لگا رہے ہیں. وہ عمر میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں اور روکی جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اور گولڑا شریف سے پھر چراغ گولڑا کی آواز آئی کہ عمر جس انداز میں چلے نا تے اگے اگے مدنی ڈولا پیچھے صحابہ دا ٹولا تے کافراں پہ گیا رولا کہ کعبے میں نماز آج ایسے بندہ ہوں بزرگ بیٹھے ویسے میں تھوڑا کو پوچھا تو کوئی بٹن ہے جس کو دبو تو پھر سبحان اللہ نکل دی ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہوئے بٹن نہیں ہے جب بندہ اشارہ کرے نا آخر سبحان اللہ تو بات اتنے بڑے بڑے خطیبوں کو تو کرنی ہے. میں تو ماحول بنا رہے ہیں میں نو مقدمت الجیش سمجھو قلب تو میمنا تو میسرا پیچھے آنے والا ہے. ٹھیک ہے کعبے میں نماز آج ادا ہوئے یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ افی الجنت برقن فقال نعم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عثمان بن عفان فی الجنت فتفرق منه الجنت. پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں اجالا ہوگا بجلی ہوگی لائٹ اور روشنی ہوگی؟ فرمایا ہاں جب میرا عثمان جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے سے اتنا نور نکلے گا کہ جنت کا مشرق بھی روشن ہو جائے گا مغرب بھی روشن. بس میں اتنا کہتا ہوں جس عثمان کے آنے سے جنت روشن ہوتی ہے وہ عثمان اہل محبت کے دلوں میں آئے تو ان کے سینے روشن ہو جاتے ہیں ان کے دماغ روشن ہو جاتے ہیں. اور پھر مولا مرتضیٰ کی بات نہ کروں تو میرے خیال میں بات جچتی نہیں ہے. جن کا تعارف ہی یہ ہے جس خاندان کا حضرت شیخ المشائخ جانشین محدث اعظم پاکستان کا نام کیا حضرت علامہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی. ہاں سنو مریدوں محدث اعظم دیو فضل رسول حیدر رضوی حیدر ساتھ ہے. اور پھر ان کے جانشین
نبیر محدث اعظم پاکستان مجاہد ملت حضرت علامہ قاضی پیر محمد فیض رسول حیدر رضوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضوی کیا جس کو حیدر سے پیار نہ ہو. اور پھر صاحبزادہ والا شان کا نام آگے انشاءاللہ مستقبل کے جانشین حضرت صاحبزادہ محمد حیدر علی علی حیدر رضوی. اس کا مطلب یہ ہے پھر آگے فرمایا جتنے فتوے لگاؤ گے پیچھے صرف حیدر تھا, آگے ساتھ حیدر کے ساتھ علی بھی ہوگا. یہ ڈرنے والی نسل نہیں ہے, یہ محدث اعظم کا خون ہے, یہ غیرت مند خون ہے. اور وہ جو خون غیرت مند ہوتا ہے اسے ہی خون رسول کا حیا ہوتا ہے, اسے رسول اللہ کے خون کا حیا ہوتا ہے, ان سے وفا ہوتی ہے. مولا مرتضیٰ کے بارے میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا من تجیدہ ہو, تم نے دیکھا کہ میں علی سے سرگوشیاں کر رہا ہوں. جب میں نے لشکر طائف کی طرف بھیجا فرمایا من تجیدہ ہو ولکن اللہ انتجا ہو, دیکھ تم رہے تھے کہ میں علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا, حالانکہ میں نہیں, اللہ خود علی سے راز و ریاض کی باتیں کر رہا تھا. صحابہ کے غلام ہیں, آل بیت اطہار کے غلام ہیں, اور انشاءاللہ غلام رہیں گے. ہم عقیدت پر بھی سودا نہیں کریں گے, عقیدے پر بھی سودا. اب دیکھو بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر آپ بھی وعدہ کر لینا, ہم نہ کبھی عقیدت پر سودا کریں گے اور نہ کبھی عقیدے پر سودا کریں گے. ہم سنی تھے, سنی ہیں اور سنی رہیں گے, مگر ناسبی نہیں ہوں گے. حسینی تھے, حسینی ہیں اور حسینی فکر پر جیئیں گے, حسینی فکر پر مریں گے, حسینی فکر پر غوث اعظم کی نسبت لے کر امام احمد رضا کا فیض لے کر اٹھیں گے. اور یہ نعرہ لگاتے ہیں, لگائیں گے, لگاتے رہیں گے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں.